نماز پڑھانے کے بعد میں نے اعلان کیا ان کے حق میں، اب یہ تو ان کے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں، ان کے حق میں جا رہا تھا یا خلاف جا رہا تھا. میں نے کہا جی آپ کے سامنے یہ مدرسے کے لیے اپیل کرنے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، غریبوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے، اتنا زیادہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے بھی چھوڑنے کو تیار ہو چکے ہیں. میں نے کہا جو ساری زندگی ہمیں مشرک کہتے رہے اس بیس پر کہ تم لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، آج وہ خود اپنے عقیدے کو چھوڑ کر غیر اللہ سے چندہ مانگنے آئے بیٹھے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ان کے ساتھ تعاون کر دیں. تو یہ دیکھیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہ شرک آپ کے مدرسے میں ہو پھر بھی شرک ہونا چاہیے، تو ہمارے یہاں آؤ پھر بھی شرک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں جی شرک ہر جگہ اور ہر حال میں شرک ہوتا ہے، شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. چھوٹی سی بات ایک اور عرض کر دیتا ہوں. میں ملتان میں جب حفظ کر رہا تھا تو میں اپنے گھر جا رہا تھا، موٹر سائیکل پر تھا، تو ایک راستے میں مولوی صاحب کھڑے ہوتے، یہ پڑھتے تھے ٹی چوک والے مدرسے میں، تو انہوں نے ہاتھ کیا، میں رک گیا، کہتے ہیں جی وہاں تک مجھے لے جائیں. بیٹھ جائیں. میں نے گفتگو شروع کر دی. میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں درس نظامی کر رہا ہوں. کہاں پر؟ فلاں مدرسے میں. اچھا میں نے کہا اچھا وہ مدرسہ، میں نے کہا بھائی آپ کا تو عقیدہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ہی شرک ہے، تو آپ نے تو شرک کیا، مجھ سے مدد مانگی. کیا میں اللہ ہوں؟ میں تو غیر اللہ ہوں. غیر اللہ سے مدد آپ نے مانگی، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی زندہ ہو تو مانگ سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کی دلیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اس کے اندر زندہ کی یا مردے کی یا قریبی یا دور کی کوئی کسی قسم کی قید ہو تو بتا دو. کہتا ہے کوئی قید نہیں. میں نے کہا دو راستے ہیں، یا تو عقیدے سے توبہ کرو اور میرے پیچھے بیٹھے رہو، جہاں کہو گے چھوڑ دوں گا، یا اگر یہی عقیدہ تو آپ شرک کر رہے ہو میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا کیونکہ آپ تو خود اپنی زبانی مشرک ہو چکے ہیں، میں مشرک کو لے دوں. اس نے کہا مجھے اتار دیں. میں اتار دیں. تو یہ کیسا عقیدہ ہے بھائی؟ یا تو پھر آپ ڈٹ جاؤ اسی پر اور ہر جگہ ڈٹ جاؤ. لوگوں کو بھی یعنی کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے تو وہ مطلق کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی غیر اللہ سے مانگے گا اور یہ سارے لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن جب بات بڑھتی ہے کوئی علمی طور پر ان کی گرفت کی جاتی ہے تو پھر ابحاث چھیڑ دی جاتی ہیں زندہ اور مردہ کی، تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی، اور اس طرح کی اس طرح کے اسباب چھیڑ دی جاتے ہیں. جب حقیقت یہ ہے یا تو یہ ہے کہ فاعل حقیقی اور اللہ تبارک و تعالی حقیقت اور مجاز کا فرق بیان کیا جائے، فاعل حقیقی کا فرق بیان کیا جائے، اور جو چیزیں ہمارے دلائل سن کر یہ بیان کرتے ہیں مجبوراً وہ چیزیں اپنی عوام کو پہلے ہی بیان کر دیں تاکہ ہمارا جھگڑا ہی نہ ہو. اچھا آپ گفتگو دراصل یہ چلی تھی اس بارے میں تو علماء نے کتبی تحریر فرمائی اور اہل سنت کا عقیدہ واضح فرما دیا گیا کہ ہم فاعل حقیقی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی مانتے ہیں اور کائنات کے کسی ایک ذرے پر بھی کسی کا تصرف نہیں مانتے استقلالاً. ٹھیک ہے یہ ہمارا واضح عقیدہ ہے. لیکن میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جو سینکڑوں آیات ہیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی اور خوارج کی پہلے ہم گفتگو کر چکے، ان کو عین انہی آیات کو اس دور میں بھی اہل سنت پر اور سواد اعظم پر اس پر چسپاں کیا جاتا ہے اور ایک شیر کی تلوار لے کر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں. تو عوام کو کیا آپ میسج دیں؟ عوام کو یہ میسج کہ کیا یہ صحیح تفسیر اور تعبیر ہے قرآن کی؟ اول تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ پہلے فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن ہاتھ میں لے کر امت کو مشرک کہیں گے، شرک کے فتوے داغیں گے، پڑھیں گے قرآن اور کام بھی ہوگا فلانا مشرک یہ وہ. تو حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ، یہ وہ صحابی جن کو صاحب سر کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. یہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کے معاملات پوچھتے تھے، میں شر کے معاملات پوچھا کرتا تھا تاکہ ان سے بچا جا سکے. سبحان اللہ. تو یہ صحابی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اتخوف علیکم رجل، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں مجھے ایک شخص کے بارے میں ڈر ہے تم پر. وہ شخص کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ قرأ القرآن، قرآن پڑھے گا، تو حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ وکان رضا عن الاسلام غیرہ الی ما شاء اللہ. فرمایا قرآن پڑھے گا اور جب قرآن کا حسن اس کے اوپر چھا جائے گا لوگ کہیں گے بلے بلے یار بابا قرآن کی طرح سننا پڑتا ہے. لوگ قرآن سن کر اس کی طرف مائل ہوئیں گے، اس کے اوپر قرآن کا حسن جب چھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اصل بگاڑ اب شروع ہونا ہے. جب لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا اور اس کے اوپر قرآن کا حسن چمکنے لگے گا تو کیا کرے گا؟ بس علی جارہ بالسیف. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا اور اپنے ہمسائے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا تلوار لے کر. تو لڑائی کی بیس کس چیز کو بنائے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرِمَاهُ بِالشِّرْكِ. اللہ اکبر. یعنی وہ قرآن پڑھ کر اپنے ہمسائے مسلمان سے شرک کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرے گا. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ آج کے درس قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے. یا پھر اگر آج کا بھی ہو تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہلے دے دی. مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عادت خوارج سے ہی چل پڑی تھی. بالکل. اچھا دوسرا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حل فرما دیجیے نا. وہ مشرک کہہ رہے ہیں جس پر قرآن کی بحجت بھی ہے. ہاں جی قرآن کا حسن ہے، قرآن ہاتھ میں لے کر اگلے کو مشرک کہہ رہے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائے بتا دیں ان دونوں میں مشرک کون ہوگا؟ اللہ اکبر. فتویٰ لگانے والا یا پھر وہ جس پر فتویٰ لگ رہا ہے. قلت یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی قال بل الرامی. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جھگڑیں گے ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کر، تو دونوں میں مشرک کون ہوگا؟ شرک کے قریب کون ہوگا؟ فتویٰ لگانے والا یا وہ جس پر فتویٰ لگ رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتویٰ جس پر لگ رہا ہے وہ تو مشرک نہیں ہوگا، البتہ فتویٰ لگانے والا جو رامی ہے وہ فتویٰ لگانے کی وجہ سے خود مشرک ہو جائے گا کیونکہ وہ کفر کی طرح اس پر لوٹے گا، کیونکہ اپنے مسلمان بھائی پر بھیجا ایک فتویٰ لگا رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب علالت کے ایام میں تھے، آپ علیہ السلام کا وصال بالکل قریب ہے، تو غالباً یہ آپ علیہ السلام کا زندگی کا آخری خطبہ ہے مسجد نبوی شریف میں. تو آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں اپنے حوض کو ابھی سے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا شان، ابھی سے دیکھ رہا ہوں. پھر یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں، بالکل خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو. مجھے ڈر ہی ختم ہو گیا. اور ایک اور حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، اب شرک نہیں ہوگا. اب دیکھیے شیطان جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے وہ تو مایوس ہو چکا کہ سرکار نے اتنی محنت کر دی ہے کہ حضور کے غلام اس محنت کی وجہ سے اب شرک نہیں کریں گے، باقی جو مرضی گناہ کر بیٹھے وہ شرک نہیں ہوں گے، شرک نہیں کریں گے. شیطان مایوس ہو چکا. لیکن جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ مایوس نہیں ہوئے. ان کو معلوم ہوتا ہے ان کی امیدیں شیطان سے بھی زیادہ پختہ ہیں کہ لوگ مایوس ہو چکا لوگوں کو اس میں داخل کرنا. ہاں جی یہ شرک کے فتوے ابھی بھی داغ رہے ہیں اور ابھی بھی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر بھی اعتماد نہیں ان کو. ایک بات مومن کے لیے بس اتنی کافی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کافی ہے. لیکن سرکار نے تو قسم بیان فرمائی. سبحان اللہ. فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہاں دنیا داری میں پڑ جاؤ گے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام جو فرمایا تھا نا تو مراد تھے صحابہ جو سامنے بیٹھے تھے نا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے.
अच्छा भाई, फिर ये भी मानना पड़ेगा कि सरकार दुनियादारी का भी साहबा से फरमाए कि तुम लोग दुनियादारी में पड़ जाओगे, तुम लोग आपस में लड़ोगे भिड़ोगे, दंगा फसाद करोगे। जब वो बात साहबा किराम के लिए नहीं मानते, तो फिर ये बात भी बाद वालों के लिए, वो बात भी बाद वालों के लिए कि बाद वाले दुनियादार तो बन जाएंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन एक बात है, जो मर्जी हो जाए वो मुशरिक नहीं होंगे, वो शिरक नहीं करेंगे। बेशक ऐसा है। मेरे कैसे नबी की जुबान, मेरे वास्ते कुरान, किसी और दा बयान चंगा लगता ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं चाहूंगा कि बुखारी शरीफ की हदीस की तरफ भी मैं इशारा करता हूं। आप अगर आपकी जुबान से बयान हो जाए तो क्या ही बात है। वो ये है कि वकान इब्न उमर यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह, जो खवारिज के बारे में, वो किस वजह से उनको शर्रुल खल्क़ वल खलीक़ा समझा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर एक ग्रुप को, हमारे पंजाबी बोलते थे एक टब्बर टब्बर, सारी कायनात में सबसे ज्यादा शरारती समझते थे। इन्नमा आयतुन नज़लत फिल कुफ़ारी फजअलूहा अलल मुमिनीन। सुभान वो अल्लाह, आयतें जो अल्लाह ने बुतों के बारे में या काफिरों के बारे में उतारी हैं, उनको उठाकर मोमिनों पर फिट करते थे, जिस वजह से उनको शिरार खल्क़िल्लाह वल खलीक़ा। ये जो है ना कुरान में कि गैरुल्लाह मक्खी नहीं बना सकते, गैरुल्लाह खजूर की गुठली के ऊपर जो हल्का सा पर्दा होता है उसके भी मालिक नहीं है, गैरुल्लाह नफा नहीं दे सकते, गैरुल्लाह नुकसान नहीं दे सकते। ये आयतें असल में बुतों के बारे में, मुशरिकीन के बारे में, बुतों के पुजारियों या बुतों के बारे में, तो उन आयतों को उठाकर लोग इधर फिट करते हैं। अगले दिन एक गैर मुकल्लिद बना फिर रहा है, बाप उसका देवबंदी है, लड़का है, उसने कहा जी कोई सुनी बरेलवी आ जाए, मुझसे मुबासा करें, मुनाज़रा करें, जो मर्जी आ जाए। मुफ्ती राशिद साहब आए, मुफ्ती राशिद साहब तो बड़ी कादा शख्सियत है, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा जी आप मेरे साथ बैठकर गुफ्तगू कर लेते हैं, अगर आप नहीं आना चाहते तो आपने अब्बा जी को आगे कर दें, क्योंकि आप कहते हैं वो भी मुनाज़रे हैं, उसको ले आए। तो उनसे मेरी बात चल रही थी, तो मैंने कहा यार आप लोग बुतों वाली आयतें पढ़कर मोमिनों पर फिट करते हो, तो आप तो कायनात के सबसे बड़े शरारती हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत मौजूद है बुखारी शरीफ में, बेशक आपका इरशाद है, तो तुम लोग वही काम कर रहे हो खारिजियों वाला। तो कहने लगा जी देखिए ना, आयत आई जिसके बारे में भी हो, कुरान की हर आयत का इतलाक मुसलमानों पर होता है। मैंने कहा अच्छा बड़ा मुसलमान तू, उन आयता मेरे को सुन ले। सुभान अल्लाह, मैंने कहा जी तब्बत यदा अबी लहब व तब, मैंने कहा तेरे बारे में। सुभान अल्लाह। मैंने कहा आप क्या कहोगे? मैंने कहा जहाँ पर फिरौन का जिक्र है वहाँ तू है, जहाँ शैतान का जिक्र है वहाँ तू है। कहता जी काफिरों के बारे में आयते तू मेरे बारे में पढ़ रहा है। मैंने कहा यही तो मैं तुझे समझा रहा था, तब्बत यदा अबू लहब के बारे में वो तेरे बारे में नहीं पढ़ सकते, मेरे बारे में नहीं पढ़ सकते। इसी तरह वो आयते बुतों के बारे में, उनको मेरे बारे में या किसी भी मोमिन के ऊपर पढ़कर चस्पा नहीं किया जा सकता। तो उसी कुरान में भी तो है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उबरिउल अकमह वल अब्रस वउहयिल मौता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले इस पर मुफस्सल बयान किए हैं इन्हीं आयत पर। उसमें मैंने ये जवाब भी अर्ज किया है कि एक तरफ तुम कहते हो कि जो अल्लाह के सिवा है, नबी हो, वली हो, कोई भी हो, मक्खी नहीं बना सकते, अगर जो सारे नबी इकट्ठे हो जाए मक्खी नहीं बना सकते। मैंने कहा इसका मतलब है कुरान की आयतें आपस में लड़ती हैं, क्योंकि परिंदा कम से कम इतना, मक्खी इतनी सी है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तय्यरी का हैअति तय्यरी फअनफुखु फीही फयकूनु तय्यरन बिइज़निल्लाह। तो वो परिंदा बना रहे हैं, परिंदा इतना बड़ा बन सकता है नबी के हाथ से, तो ये मक्खी। और फिर अखलुकु किसी का वाहिद मुतकल्लिम फरमाते हैं मैं तख्लीक कर रहा हूं, मैं पैदा कर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? बिइज़निल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो गुफ्तगू अपने अंजाम को पहुंची, तो इसको मैं कंक्लूड अगर करूं तो कंक्लूड ये होगा कि आप जरूर कुरान पढ़ें, कुरान समझने की कोशिश करें, लेकिन खुदारा माहिरीन और जिन लोगों ने कुरान में अपनी उम्रें सर्फ की हैं, और खसूसन अहले सुन्नह वल जमा के जो 1400 साल अकायद हैं, उन्हीं लोगों से समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने गुफ्तगू के दौरान इशारा भी कर दिया कि किस तरह अकायद अहले सुन्नत के खिलाफ कुरान की तफसीर की जाती हैं, या तो उनसे नाबलद हैं या जानबूझकर उनको निशाना बनाया जाता है, और सवाद आज़म को ही कुरान का मुखालिफ साबित करने की और उन पर कुफ्र और शिर्क के फतवे डालने की कोशिश की जाती है। तो आप जरूर कुरान सीखें, लेकिन ये जरूर देखें कि मैं किससे सीख रहा हूं। इल्म दीन जो है, इल्म दीन खसूसन इसमें ये देखा जाता है कि मैं ये किससे हासिल कर रहा हूं। ये गलत मौजूद है। हम इल्म दीन बहुत अच्छी बात है, कुरान सीखना बिल्कुल, कुरान का तालीम और ताल्लुम एक बहुत रूहानी और नूरानी वजदानी सिलसिला है, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाएगा कि मैं कहां से हासिल कर रहा हूं। हमने यही कोशिश की कि आप ये समझ पाएं कि हर दाई कुरान वो कुरान की सही दावत नहीं दे रहा। तो हम अहले सुन्नह वल जमात की, अगर हम अपनी निस्बत अहले सुन्नह वल जमात के साथ करते हैं, तो हमें कुरान के उलूम का अखज़ और अखज़ फैज़ उन्हीं से करना चाहिए। मैं आखिर में आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई, और इंशाअल्लाह आप हमारी महफिल में और इसी तरह रहनुमाई फरमाते रहेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।